شریعت مصطفیٰ میں دخل دے گا، دخل دینے کی جرت کرے، احکام کو بدلنا چاہے تو وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت ہے۔ اس کے ساتھ جہاد واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا انکار ضروری ہے۔ میری بات سمجھے؟ میں بھی ایک خانقاہ کا فرد ہوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو نکالوں کہ ہم تو نہیں ہیں جناب، اور لوگ ہیں۔ نہیں، ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور تابعین کے امام ہیں، تبع تابعین میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو برباد اور آباد کرنے والے دو طبقے ہیں، ایک مشائخ کا اور ایک علماء کا۔ ان کے ہاتھوں میں ہے قوم آباد کرے یا برباد کرے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ اے جناب، میں کولو گل نہیں کی تھی، میں حوالہ بھی دے سکنا۔ یہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے کہ آباد کریں یا برباد کریں۔ بادشاہ وقت علماء کا محتاج ہے، اور علماء وقت پر ضروری ہے کہ وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط پر چلنے کی تلقین کریں۔ اگر وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط شریعہ پر چلنے کی تلقین نہیں کرتے تو وہ اپنا فریضہ منصبی پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ المشارق والمغارب جگر گوشہ سیدنا علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھیں۔ اولیاء اللہ بہت دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی خصوصی شان میں، لیکن آپ کا جو مقام ہے بغداد میں، 40 سال 7 خلفائے عباسی آپ کے سامنے گزرے، اور کبھی شریعت کے خلاف اگر سنا آپ نے کوئی عمل کیا گیا یا قانون پاس ہوا تو برملا آپ نے ممبر پر چڑھ کر مخالفت کی، اور خلیفہ وقت کانپ گیا اور دوسرے دن وہ قانون اس نے بدل دیا۔ تو یہ مقام ہے جو حضرت شیخ نے اپنے دور میں یہ فریضہ سر انجام دیا۔ یہ اس دور کے علماء کا بھی یہی فریضہ ہے، مشائخ کا بھی یہی فریضہ ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے منتسب ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اگر حکومت وقت قانون شریعت کے مطابق نافذ نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو وہ اعلان کریں، اس کو متنبہ کریں، خبردار کریں۔ اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان اسی لیے معرض وجود میں آیا کہ اس میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، ورنہ 2 تہذیبیں یہاں گزر رہی تھیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور مذاہب بھی تھے سب، لیکن یہ خطہ کس لیے لیا گیا؟ حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ تو میں نے وہاں یہ آیت پڑھی ایک مرتبہ، اور تمام سیاسی لوگ بھی وہاں جمع تھے، بڑے بڑے لوگ، پنجابی بھی آسی، اپنی چس نے مقام تے آسی۔ پنجابی میری جو ہے یہ ذرا اردو ہے نا، اس میں بات گھما پھرا کر ذرا بڑے مہذب انداز میں بھی کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں،
तो उसमें जो है वो ठेठ पंजाबी जो है हमारी जबान और आपकी जबान, उसमें मेरी बात को बर्दाश्त करना जरा आपके लिए मुश्किल होगा। वो लहजा बिल्कुल ही बदल जाता है। नहीं जी जी, नहीं, लाठी बाद दफा लाठी भी मारनी पड़ती है जी हाँ, लेकिन यह है कि वो भी एक अंदाज है। बात करता है कुछ ऐसी कि न समझे कोई, बात करता है कुछ ऐसी कि न समझे कोई, ये भी एक गौर तलब रंग है दीवाने का। तो बाज दफा बात दीवाना भी करता है, लेकिन ऐसी बात करता है कि बड़े बड़े फरजानों को बड़ी देर के बाद समझ आती है कि इसने कहा क्या है, बात क्या कही है। तो ये असल में बात होती है, लेकिन बात में फर्क भी होता है। और या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। बात पे बात छिड़ गई। या दिन की बातें होती हैं या रात की बातें होती हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती लेकिन बेबात की बातें होती हैं। और जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती। और जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात न थी, जिस बात पे इतनी बात बढ़ी उस बात में कोई बात